کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ قسط نمبر 25۔ بابلیون کی طرح اسکندریہ میں بھی رومیوں کے جھنڈے سرنگوں ہو چکے تھے، اور خسرو پرویز کا دوسرا لشکر جسے ایشیائے کوچک کی تسخیر کی مہم سونپی گئی تھی، راستے کی بستیوں اور شہروں کو تباہ و ویران کرنے کے بعد انگورا اور خلقدون تک پہنچ چکا تھا۔ مجوسیت کے علم برداروں کے لیے ہر دن فتح کا دن تھا، اور رومی ہر لمحے نئے نئے آلام و مصائب کا سامنا کر رہے تھے۔ پے در پے شکستوں کے بعد جہاں رومی سپاہیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے، وہاں ان مقدس راہبوں کی زبانیں بھی گنگ ہو چکی تھیں جو ہر شکست کے بعد کلیسا کے جانثاروں کو ایک عظیم فتح کی بشارت دیا کرتے تھے۔ اناطولیہ کے وسیع میدان کو روندنے کے بعد ایک دن خسرو پرویز آبنائے باسفورس کے کنارے اپنے عالیشان خیمے سے باہر سین اور دوسرے جرنیلوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے حد نگاہ تک ایرانی لشکر کے خیمے نصب تھے، اور سامنے دوسرے کنارے پر قسطنطنیہ کا عظیم شہر دکھائی دیتا تھا۔ کج کلاہ ایران کی مغرور اور بے رحم نگاہیں کیسر کے آخری حصار کی طرف مرکوز تھیں، اور اس کی خود اعتمادی کا یہ عالم تھا کہ اگر وہ تنہا باسفورس کے پانی کی سطح پر دوڑتا ہوا قسطنطنیہ کے قلعے پر حملہ کر دیتا تو بھی اس کے ساتھیوں کو تعجب نہ ہوتا۔ مسلسل کامیابیوں کے بعد آبنائے آدم کے حصے کا سارا غرور اس کے وجود میں جمع ہو چکا تھا۔ اچانک اس نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور کہا، اگر گہرے پانی کی یہ کھائی ہمارے راستے میں حائل نہ ہوتی تو آج ہم کیسر کے محل میں آرام کرتے۔ اب ہم واپس جا کر قسطنطنیہ کی فتح کا انتظار کریں گے، اور یہ بات یاد رکھو کہ ہمیں زیادہ عرصہ انتظار کرنے کی عادت نہیں۔ جہاں درخت موجود ہوں وہاں کشتیاں تیار کرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ ہم دشمن کو سنبھلنے کا موقع دینا نہیں چاہتے۔ سین، تم قسطنطنیہ دیکھ چکے ہو، اور ہم کیسر کے محل کی طرف بھیجے جانے والے لشکر کی رہنمائی تمہارے سپرد کرتے ہیں۔ ہم تمہاری طرف سے اس کے سوا کوئی اور خبر سننا پسند نہیں کریں گے کہ قسطنطنیہ فتح ہو چکا ہے اور تم ہرکل کو پابہ زنجیر لا رہے ہو۔ سین نے کہا، عالی جاہ، آپ کے اس ناچیز غلام سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، لیکن کیا؟ پرویز نے برہم ہو کر پوچھا۔ عالی جاہ، میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ قسطنطنیہ کا محل وقوع اور اس کے دفاعی استحکامات ان تمام شہروں سے مختلف ہیں جنہیں ہم اس سے قبل فتح کر چکے ہیں۔ ہمیں اس شہر پر حملہ کرنے کے لیے ایک نہایت مضبوط بیڑے کی ضرورت ہے۔ شہنشاہ کو غضبناک دیکھ کر دوسرے جرنیل نے کہا، عالی جاہ، ہماری طرف سے کوتاہی نہیں ہوگی۔ اگر ضرورت پڑی تو ہم اس کھائی کو اپنی لاشوں سے پاٹ دیں گے۔ سین نے کہا، عالی جاہ، یہ ممکن ہے کہ آبنائے باسفورس کو لاشوں سے پاٹا جا سکے، لیکن قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے ہمیں زندہ آدمیوں کی ضرورت ہے۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے لیے مکمل تیاری کے بغیر قسطنطنیہ پر حملہ کرنا ٹھیک نہ ہوگا۔ دوسرے جرنیل دم بخود ہو کر کبھی سین اور کبھی خسرو کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اگر کوئی دوسرا اس قسم کی جرأت کا مظاہرہ کرتا تو پرویز اس کی زبان کھنچوا دینے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن سین کی جرأت، ہمت اور وفاداری شک و شبہ سے بالاتر تھی۔ ایران کا مغرور حکمران جس قدر اس کی بے باکی پر برہم تھا، اسی قدر اس کے تدبر اور دور اندیشی کا معترف تھا۔ چنانچہ اس نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ ہم اپنی فتوحات کے باوجود تمہارے دل سے رومیوں کی ہیبت دور نہیں کر سکے۔ سین نے ملتجیانہ لہجے میں کہا، میرے آقا، اگر صرف میری جرأت اور وفاداری کا امتحان لینا مقصود ہو تو میں تنہا باسفورس عبور کر کے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کو تیار ہوں، لیکن اگر آپ نے مجھے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے منتخب کیا ہے تو میری فرض شناسی کا اولین تقاضا یہ ہے کہ میں بلا ضرورت آپ کے ایک بھی سپاہی کی جان ضائع نہ ہونے دوں۔ میری احتیاط کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے قسطنطنیہ کے دفاعی استحکامات دیکھے ہیں۔ ایک کامیاب حملے کے لیے ہمیں ایک مضبوط جنگی بیڑے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہ کمی پوری کرنے میں ہم کو زیادہ عرصہ نہیں لگے گا۔ پرویز نے قدرے نرم ہو کر کہا، اب بیڑے کے متعلق سوچنا تمہارا کام ہے۔ ہم واپس جا رہے ہیں، اور تم سب کو یہ بات کان کھول کر سن لینی چاہیے کہ ماں بدولت قسطنطنیہ کی فتح کے سوا کوئی اور خبر سننا پسند نہیں کریں گے۔ ہم تمہاری طرف سے صرف اس ایلچی کو دیکھنا پسند کریں گے جو ہرکل کو پابہ زنجیر اپنے ساتھ لائے گا۔ سین نے کہا، عالی جاہ، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ خسرو پرویز کچھ اور کہے بغیر اپنے خیمے کی طرف چل پڑا۔
تھوڑی دیر بعد سین اپنے خیمے کا رخ کر رہا تھا۔ فوج کے ایک عمر رسیدہ سالار نے اسے پیچھے سے آواز دے کر روکا اور قریب آ کر کہا، آپ میری توقع سے زیادہ خوش نصیب ثابت ہوئے ہیں، لیکن آپ کو بار بار شیر کے منہ میں ہاتھ دینے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے۔ اب آپ شہنشاہ کی مصیبت کے ساتھی نہیں ہیں، بلکہ ایک عظیم فاتح کے سپاہی ہیں۔ اب انہیں صحیح رائے دینے والوں کی بجائے ان کے غلط احکام کی تعمیل کرنے والے زیادہ محفوظ ہیں۔ سین نے کہا، میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ میں نے آج صرف ایک وفادار سپاہی کا فرض ادا کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ قسطنطنیہ پر فوری حملہ ہمارے لیے خودکشی کے مترادف ہوگا۔ یہ ہم سب جانتے تھے اور مجھے یقین ہے کہ شہنشاہ کو بھی یہ معلوم ہے، لیکن میں آپ کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ دوسروں کی موجودگی میں شہنشاہ کے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ کو بہت محتاط رہنا چاہیے۔ سین نے جواب دیا، مجھے یقین نہیں آتا کہ شہنشاہ کو میرے متعلق کوئی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آئندہ محتاط رہنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ قسطنطنیہ پر اپنا جھنڈا لہرانے کے لیے ایرانی لشکر کی متعدد کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ بازنطینی دارالحکومت، جس کی تعمیر میں گزشتہ 4 صدی سے ایک عظیم سلطنت کے لامحدود وسائل صرف کیے گئے تھے، اپنے جغرافیائی محل وقوع کے اعتبار سے روئے زمین کا انتہائی ناقابل تسخیر قلعہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا مشرق آبنائے باسفورس، شمال ایک خلیج اور جنوب بحیرہ مارمورا کے باعث محفوظ تھا۔ 3 اطراف سے پانی میں گھرے ہوئے اس شہر کو ایک مضبوط فصیل کے علاوہ رومیوں کی بحری قوت نے اور زیادہ ناقابل تسخیر بنا دیا تھا۔ ایشیا میں اپنی وسیع سلطنت سے محروم ہونے کے بعد مغرب کے اس دروازے کی حفاظت رومیوں کے لیے موت و حیات کا مسئلہ بن چکا تھا۔ چنانچہ ان کا تمام جنگی بیڑا یہاں جمع ہو گیا تھا۔ مغربی سمت دوہری فصیل اور قریباً 100 فٹ گہری خندق کی بدولت باقی اطراف کی نسبت کم محفوظ نہ تھی۔ تمام فصیلوں کے اوپر جگہ جگہ بھاری منجنیق نصب تھے، جن کی گولہ باری کے سامنے پانی یا خشکی کی طرف سے کسی بڑے سے بڑے لشکر کا شہر پر جلغار کرنا ناممکن تھا۔ ایران کی گزشتہ فتوحات کا راز اس کی بڑی افواج کی برتری میں تھا، لیکن اس محاذ پر دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے پیادہ اور سواروں سے زیادہ جہازوں اور کشتیوں کی ضرورت تھی۔ سین، جسے خسرو نے قسطنطنیہ فتح کرنے اور ہرگل کو پابہ زنجیر پیش کرنے کی مہم سونپی تھی، اس شہر کے دفاعی استحکامات سے ناواقف نہ تھا۔ اس نے دشمن کی بحری قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے مفتوحہ علاقوں کے ہزاروں کاریگر جہاز بنانے پر لگا دیے تھے۔ اسے یقین تھا کہ مکمل تیاریوں کے بعد جب وہ بحیرہ مارمورا، آبنائے باسفورس اور بحیرہ اسود میں دشمن کے جنگی بیڑوں کو شکست دینے کے قابل ہو جائے گا تو قسطنطنیہ اس کے رحم و کرم پر ہوگا۔ سمندر کے رستے رسد و کمک سے محروم ہونے کے بعد رومی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے، لیکن خسرو کے لیے معمولی تاخیر بھی ناقابل برداشت تھی۔ اسے مطمئن کرنے کے لیے سین نے اپنی خواہش کے خلاف چند حملے کیے، لیکن ایرانی لشکر کو ہر بار شدید نقصانات اٹھا کر پیچھے ہٹنا پڑا۔ سین کی بیوی اور بیٹی لشکر کے پڑاؤ سے کوئی 8 میل مشرق کی طرف ایک چھوٹے سے شہر کے باہر ایک قلعہ نما مکان میں مقیم تھیں، اور سین فرصت کے دن ان کے ساتھ گزارا کرتا تھا۔ موسم بہار کی ایک صبح فسطینہ اور اس کی ماں ایک کشادہ کمرے کے دریچے کے سامنے بیٹھی تھیں۔ باہر ایک ٹیلے کے دامن میں سیب اور ناشپاتی کے درخت پھولوں سے لدے ہوئے تھے۔ فسطینہ کے حسن میں شباب کی رانائیوں کا اضافہ ہو چکا تھا اور اس کی نگاہوں میں شوخی کی بجائے متانت آ گئی تھی۔ یوسیہ نے کہا، بیٹی، تمہارے ابا جان نے پیغام بھیجا تھا کہ میں 3-4 دن بہت مصروف ہوں، لیکن اب پورا ہفتہ گزر چکا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ آج ضرور آئیں گے۔ فسطینہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ بظاہر دریچے سے باہر سیب کے درختوں کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن اس کے چہرے کی اداسی سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ اپنی حد نگاہ سے کہیں آگے کسی کھوئی ہوئی چیز کو تلاش کر رہی ہے۔ یوسیہ نے کہا، فسطینہ، بیٹی کیا سوچ رہی ہو؟ وہ چونک کر ماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ آپ نے کیا کہا تھا امی جان؟ میں کہہ رہی تھی کہ تمہارے ابا جان کیوں نہیں آئے؟ میرا خیال ہے کہ وہ آج ضرور آئیں گے۔ یوسیہ نے کہا، بیٹی سچ بتاؤ، ایرج کو اس دن تم نے کیا کہا تھا؟ اس نے 1 مہینے سے ہمیں صورت نہیں دکھائی۔ فسطینہ نے قدرے آزردہ ہو کر کہا، امی جان، آپ اس کے متعلق کیوں پریشان ہیں؟ اسے جس وقت موقع ملے گا وہ سیدھا اس طرف بھاگا ہوا آئے گا۔ آخر ہمارا گھر قسطنطنیہ کا قلعہ تو نہیں جس کے دروازے اس کے لیے بند ہیں۔ ماں نے کہا، کاش میں تمہاری نفرت کی وجہ سمجھ سکتی۔ مجھے اس سے نفرت نہیں امی، لیکن اگر وہ ہمارے کسی محسن کا نام سن کر چڑ جائے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ یوسیہ نے کہا، پگلی کہیں کی، تمہیں اس کے سامنے عاصم کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امی، میں نے اس سے صرف یہ پوچھا تھا کہ مصر میں پیش قدمی کرنے والی فوجوں کے متعلق کوئی اطلاع نہیں آئی، لیکن وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ تمہیں اس سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟
کیا تمہارے ابا جان نے یہ بات معلوم کرنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ ہم اس کا احسان نہیں بھول سکتے بیٹی، لیکن تمہیں کسی وقت بھی یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ تم سین کی بیٹی ہو اور عاصم۔ فسطینہ نے بات کاٹ کر کہا، اور عاصم ایک مصیبت زدہ عرب ہے، یہی کہنا چاہتی تھی نا آپ؟ ماں نے کہا، بیٹی اگر وہ پورے عرب کا بادشاہ ہوتا تو بھی میں یہی کہتی کہ تمہیں اس کے متعلق اس سے زیادہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس نے مصیبت کے وقت ہماری مدد کی تھی، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ساری عمر اس کے احسان کا بدلہ دیتے رہیں۔ تمہیں یہ شکایت نہیں ہو سکتی کہ تمہارے باپ نے اس کے احسان کا بدلہ دینے میں بخل سے کام لیا ہے۔ ایک گمنام اور بے وطن عرب کو مایوسی اور بددلی کی دلدل سے نکال کر ایرانی لشکر کے بڑے بڑے سرداروں کے دوش بدوش کھڑا کر دینا معمولی بات نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اب اسے ہمارا خیال بھی نہیں آتا ہوگا۔ ایرج کا مسئلہ بالکل مختلف ہے۔ وہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ ایران کے بہت کم لوگ اس کی ہمسری کا دعویٰ کر سکتے ہیں۔ اس کا باپ تمہارے ابا جان کا دوست ہے، اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ اگر میرے بس کی بات ہوتی تو میں تمہارے لیے اپنے کسی ہم مذہب رومی یا یونانی کو منتخب کرتی، لیکن میں تمہارے باپ کی خاطر اپنی عزیز ترین خواہشوں کی قربانی دینا سیکھ چکی ہوں۔ زمانے کے انقلاب نے اسے میری قوم اور میرے مذہب کا دشمن بنا دیا ہے۔ وہ ظالم نہیں تھا، لیکن شہنشاہ کے دربار میں اپنی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے وہ بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کرے گا۔ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ ایرج ان گنت خوبیوں کا مالک ہے، لیکن اگر اس میں کوئی خوبی نہ ہوتی، اگر وہ بدصورت ہوتا، تو بھی شاہی خاندان سے ناطہ جوڑنے کے لیے تمہارا باپ تمہاری قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ نہیں نہیں امی جان، فسطینہ نے آپ دیدہ ہو کر کہا، میرے ابا جان ایران کا تخت حاصل کرنے کے لیے بھی میری آنکھوں میں آنسو دیکھنا گوارا نہیں کریں گے۔ بیٹی تمہارے ابا جان کو اس بات کا یقین ہے کہ ایرج کی بیوی بن کر تم اپنی قسمت پر ناز کرو گی، اور ان کے لیے اس یقین میں ذرا بھر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ فسطینہ نے کرب انگیز لہجے میں کہا، امی جان آپ کو میرے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ میں اپنے باپ کی عزت کے لیے اپنی جان پر کھیل جاؤں گی۔ میں جانتی ہوں کہ میرا راستہ عاصم کے راستے سے مختلف ہے، لیکن اپنی ماں کے سامنے مجھے یہ کہتے ہوئے شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اسے بھول جانا میرے بس کی بات نہیں۔ کم از کم میں اس کے متعلق اتنا ضرور سننا چاہتی ہوں کہ وہ زندہ ہے اور خوش ہے۔ کاش میں صرف ایک بار اسے دیکھ لوں۔ فسطینہ کی آواز سسکیوں میں دب کر رہ گئی۔ یوسیہ نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے چمٹا لیا اور اس کے سنہرے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میری بیٹی، میری ننھی بیٹی، عاصم سے ہماری ملاقات ایک اتفاقی حادثہ تھا، اور تمہیں اس حادثے کو اس قدر اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ تمہارے ابا جان کہتے تھے کہ وہ اپنے قبیلے سے کٹ چکا تھا، لیکن اب کئی قبیلوں کے رضاکاروں کا سالار بننے کے بعد اسے زندہ رہنے کے لیے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہی۔ اب شہرت اور ناموری کے سوا اسے کوئی خواہش پریشان نہیں کرے گی۔ بیٹی مجھے یقین ہے کہ اب اس کے دل میں تمہارا خیال بھی نہیں آتا ہوگا۔ فسطینہ نے اپنی سسکیاں ضبط کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، امی اگر آپ اور ابا جان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شہرت اور ناموری کے لیے ایران کی فوج میں شامل ہوا تھا تو آپ غلطی پر ہیں۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ وہ میری باتوں سے متاثر ہو کر ایران کی فوج میں شامل ہوا تھا۔ دمشق سے روانہ ہوتے وقت اس کے دل میں اس کے سوا کوئی اور خواہش نہ تھی کہ میں اسے ایک بہادر سپاہی کی حیثیت میں دیکھ کر اس کی فتوحات اور کامرانیوں پر فخر کر سکوں۔ اب اگر وہ کسی لڑائی میں ہلاک ہو چکا ہے تو اس کا خون میری گردن پر ہے۔ اگر وہ زخمی ہو گیا ہے یا کہیں بیمار پڑا ہے تو مجھے یقین ہے کہ اسے کبھی نہ کبھی میری یاد ضرور آتی ہوگی۔ امی اگر میں اس کی غیرت کو نہ اکساتی تو وہ کسی کی بھیڑیں چرا کر بھی خوش رہ سکتا تھا، لیکن اس وقت میں انجان تھی۔ مجھے اس بات کا غرور تھا کہ میں شہنشاہ کے دوست کی بیٹی ہوں۔ میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ وہ جسے میں اپنے دل میں جگہ دے چکی ہوں ساری دنیا کی آنکھوں کا تارا بن جائے۔ وہ بہادر اور نیک انسان جس نے مصیبت کے وقت ہمارا ساتھ دیا تھا، گمنامی سے نکل کر شہرت و ناموری کی ان بلندیوں پر پہنچ جائے کہ ایران کے مغرور عمرہ، یہاں تک کہ میرے ابا جان بھی اس سے ہاتھ ملانے پر فخر محسوس کریں۔ لیکن اب مجھے جنگ کے تصور سے وحشت محسوس ہوتی ہے۔ میں شہرت و ناموری کے الفاظ سے چڑھتی ہوں۔ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ وہ عظیم ترین فتوحات حاصل کرنے اور ہزاروں انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد بھی شہرت و ناموری کے میدان میں ابا جان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکے گا۔ اور ابا جان کی یہ حالت ہے کہ جب سے انہیں ایرانی فوج میں سب سے بڑا عہدہ ملا ہے، میں نے ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ وہ صرف قسطنطنیہ کی فوج ہی سے نہیں بلکہ اپنے ضمیر سے بھی لڑ رہے ہیں۔ پھر جب میں آپ کی طرف دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قدرت ہم سے مذاق کر رہی ہے۔ امی جان سچ کہیے، اگر ابا جان ایک عام آدمی کی طرح آزادی، بے فکری، امن اور سکون کی زندگی بسر کر سکتے تو آپ اس قلعے کی بجائے ایک جھونپڑے میں رہ کر زیادہ خوشی محسوس نہ کرتی؟ یوسیہ نے جواب دیا، میں یقیناً زیادہ خوشی محسوس کرتی۔
کم از کم میرے دل پر یہ بوجھ نہ ہوتا کہ میرا شوہر میری قوم اور میرے ہم مذہبوں کے قاتلوں کا سردار ہے۔ لیکن بیٹی، ہم اپنی تقدیر سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ تم عاصم کے متعلق یہ کہہ سکتی ہو کہ وہ بھیڑیں چرا کر خوش رہ سکتا تھا، لیکن سین کی بیٹی اور اس کے درمیان جو سمندر حائل ہیں انہیں کون پاٹ سکتا ہے؟ فسطینہ، اگر میرے اختیار میں ہو تو میں دنیا کی تمام مسرتیں تم پر نچھاور کر دوں، لیکن میں بے بس ہوں۔ ہم سب بے بس ہیں۔ تمہیں یہ بھول جانا چاہیے کہ وہ کبھی تم سے ملا تھا۔ سنو، باہر گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دے رہی ہے، معلوم ہوتا ہے تمہارے ابا جان آ گئے ہیں۔ فسطینہ اپنے آنسو پہنچنے کے بعد سنبھل کر بیٹھ گئی۔ صحن میں آدمیوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد سین کمرے میں داخل ہوا اور نڈھال ہو کر اپنی بیوی کے قریب ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ یوسیا نے پوچھا۔ اس نے جواب دیا، میں بہت تھک گیا ہوں۔ دشمن نے اچانک حملہ کر کے بحیرہ مارمورا میں ہمارے کئی جہاز تباہ کر دیے ہیں اور ہمیں یہ نقصان پورا کرنے میں چند مہینے اور لگ جائیں گے۔ لیکن پرسوں شہنشاہ کا ایلچی یہ حکم لے کر آیا تھا کہ ہم قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے مزید تاخیر برداشت نہیں کریں گے۔ میں نے اپنی مشکلات بتانے کے لیے بذات خود شہنشاہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی تھی، لیکن میری درخواست یہ کہہ کر ٹھکرا دی گئی ہے کہ اگر تم ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو ہرکل کو پابا زنجیر ساتھ لے کر آؤ۔ میں محسوس کرتا ہوں کہ شہنشاہ کے دربار میں میرے مخالفین کا پلہ پھر بھاری ہو رہا ہے۔ یوسیا نے کہا، آپ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ایرانی لشکر کے لیے آبنائے باسفورس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا خودکشی کے مترادف ہوگا، لیکن اس کے باوجود جب آپ کو قسطنطنیہ فتح کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی تو آپ بہت خوش ہوئے تھے۔ سین نے کہا، اس وقت مجھے یہ امید تھی کہ ایک طویل عرصے کے لیے قسطنطنیہ کے سامنے ہماری افواج کا اجتماع بالآخر رومیوں کو ہتھیار ڈالنے یا ہماری شرائط پر صلح کرنے کے لیے مجبور کر دے گا، اور چند ناکامیوں کے بعد خسرو بھی شاید جنگ کو طول دینا سود مند خیال نہ کرے۔ لیکن شہنشاہ کے اصرار پر ہم نے مکمل تیاریوں کے بغیر گزشتہ چند حملوں میں جو نقصان اٹھائے ہیں ان کی وجہ سے رومیوں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں، اور اب مجھے یہ بات بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے کہ وہ ہماری شرائط پر صلح کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ ادھر ہمارے شہنشاہ کی یہ حالت ہے کہ وہ میری طرف سے قسطنطنیہ کی فتح کی اطلاع کے سوا کوئی اور بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ شہنشاہ کے عتاب سے بے پرواہ ہو کر ان کے پاس پہنچ جاؤں اور صاف صاف کہہ دوں کہ میرے اندازے غلط تھے، میں اس ذمہ داری کا اہل نہ تھا۔ لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ وہاں مجھ پر در پردہ عیسائیوں کا طرفدار ہونے کا الزام عائد کیا جائے گا۔ یوسیا نے مغموم لہجے میں کہا، میں جانتی ہوں یہ الزام آپ پر اس لیے عائد کیا جائے گا کہ آپ کی بیوی اور بیٹی عیسائی ہیں۔ میں اس مسئلے پر ایک مدت سے سوچ رہی ہوں کہ آپ نے صرف ہمیں کاہنوں کے عتاب سے بچانے کے لیے اپنے ضمیر کے خلاف وہ کام کیے ہیں جن کی آپ سے توقع نہ تھی۔ اگر آپ کے سامنے ہمارے تحفظ کا مسئلہ نہ ہوتا تو آپ شاید اس جنگ میں شرکت کرنا بھی پسند نہ کرتے۔ کم از کم آپ کو اتنی آزادی ضرور ہوتی کہ آپ شہنشاہ کے سامنے صاف گوئی سے کام لے سکتے، اور اسے اپنا نفع یا نقصان سمجھاتے وقت آپ کے دل میں یہ خدشہ نہ ہوتا کہ آپ کو عیسائیوں سے ہمدردی رکھنے کا طعنہ دیا جائے گا۔ میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ ہم آپ کے پاؤں کی زنجیر بن گئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ حقیقت پسندی سے کام لیں۔ سین نے مضطرب ہو کر کہا، میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ میرا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کے پاؤں کی زنجیر بننا نہیں چاہتی۔ آپ کی بہتری اسی میں ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کر کہیں روپوش ہو جاؤں اور آپ اپنے حریفوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ کہہ سکیں کہ آپ نے ایک عیسائی عورت کو اپنے گھر سے نکال دیا ہے۔ پھر آپ پر کوئی یہ اعتراض نہ کرے گا کہ آپ نے عیسائیوں کے ہمدرد ہونے کی وجہ سے قسطنطنیہ فتح نہیں کیا۔ فسطینہ کی رگوں میں آپ کا خون ہے اور اسے مجوسی مذہب اختیار کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سین کی حالت اس شخص کی سی تھی جس پر بجلی گر پڑی ہو۔ وہ چند ثانیے سکتے کے عالم میں اپنی بیوی کی طرف دیکھتا رہا، پھر مضطرب ہو کر اچانک اٹھا اور کچھ دیر کمرے میں ٹہلنے کے بعد یوسیا کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یوسیا، میری طرف دیکھو، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ یوسیا نے آہستہ سے گردن اٹھائی، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ یوسیا نے آہستہ سے گردن اٹھائی، اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ سین کچھ دیر خاموشی سے اس کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر اس نے کہا، یوسیا، تمہارے دل میں یہ خیال کیسے آیا کہ دنیا کی کوئی خواہش یا کوئی خوف مجھے تمہارا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ کر سکتا ہے؟ اگر تم حکم دو تو میں اسی وقت شہنشاہ کو استعفیٰ بھیجنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نتائج سے بے پرواہ ہو کر اس بات کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں اس ذمہ داری کا اہل نہ تھا۔ خسرو کے اولو العزم سالار کے لہجے میں ایک شکست خوردہ انسان کی بے بسی یوسیا کو متاثر کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے کہا، آپ جانتے ہیں کہ میری زندگی اور موت آپ کے ساتھ ہے، میں ایک لمحہ کے لیے بھی آپ سے جدا نہیں رہ سکتی۔
सीन ने कदरे मुतमईन होकर दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा, तुम्हें मालूम है कि मैंने ईरान के उमरा और मजहबी पेशवाओं की मुखालफत के बावजूद कुस्तुनतुनिया जाने का खतरा मोल लिया था, और कैद के बाद वहां से वापस आते वक्त मुझे यकीन था कि शहनशाह ईरान हरकल की तरफ से सुलह की दरख्वास्त सुनते ही खुशी से उछल पड़ेगा। मुझे मालूम न था कि इब्तदाई फतूहात ने परवेज की जहनीत तब्दील कर दी है। मुझे इस बात का एतराफ़ करना है कि परवेज के तर्ज अमल से मायूस होने के बाद उसके खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करना मेरे बस की बात ना थी। मैं जानता था जो शख्स रोम की अजीम सल्तनत को तबाह करने का अज़्म लेकर घर से निकला है, उसके लिए अपने एक साथी को मौत के घाट उतारना मुश्किल नहीं। खुसरो और उसके मसाइबों के तेवर देखने के बाद मेरे सामने अवलीन मसला ये था कि मैं ईरानी फौज में अपना खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल करूं। मुझे उम्मीद थी कि चंद साल या चंद महीने के बाद जंग के नुकसानात शहनशाह को अमन और सुलह की बातें सुनने पर मजबूर कर देंगे। इसलिए ऐसे लोगों को उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए जो वक्त आने पर उसे खून आलूद तलवारों को नयाम में करने का मशवरा दे सकते हो। अगर मुझे ये उम्मीद ना होती कि मैं शहनशाह का एतमाद हासिल करके किसी न किसी दिन उससे अपनी बात मनवा सकूंगा, तो भी मेरी बीवी और बेटी की हिफाजत का मसला ऐसा ना था कि मैं उसे नज़रअंदाज कर सकता। मैं जानता था कि अगर मेरी हवा उखड़ गई तो तुम्हें जिल्लत और रुसवाई के भयानक घड़े में धकेलने के लिए किसी मजूसी काहिन का ये कह देना काफ़ी होगा कि तुम ईसाई हो। तुम्हारी तरह शहनशाह की महबूब तरीन मलका भी ईसाई है, लेकिन कोई उसकी तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। मेरी भी ये ख्वाहिश थी कि अगर कोई मुतासिब मजूसी मेरी बीवी की तरफ उंगली उठाना चाहे तो उसके दिल पर खौफ सवार हो कि उसका हाथ बाजू से अलग कर दिया जाएगा। कमजोरी और बेबसी के एहसास के तहत जिंदा रहना मेरे नज़दीक मौत से बदतर है। इंसान की सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। मुझे इस बात का एतराफ़ है कि मेरी बेशतर उम्मीदें खाक में मिल चुकी हैं। खुसरो परवेज, जिसे कभी मैं अपना दोस्त समझता था, वो अब मुझसे बहुत दूर जा चुका है। मेरा खलूस, मेरी वफादारी और मेरी अजीम तरीन खिदमात उसकी निगाहों में कोई वक़्त नहीं रखती। कुदरत ने उसे इंसानों से निकाल कर उन बेरहम देवताओं की सफ़ में खड़ा कर दिया है जो सिर्फ हुक्म देना जानते हैं। मुझे अगर कोई इत्मीनान है तो ये है कि मैंने हत्तुल मकदूर आग और खून की इस सेले रवां की शिद्दत को कम करने की कोशिश की है। मैंने मफतूहा इलाकों के अनगिनत ईसाइयों को बिलावजह कत्ल होने से बचाया है। अगर उस महाज पर मेरी जगह कोई और होता तो एशियाई कोचक के हर शहर और हर बस्ती की हालत अंताकिया और दमिश्क से भी ज़्यादा इबरतनाक होती। यूसिया, मैं इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता कि ये जंग ख़त्म हो जाए, और जंग ख़त्म करने की आसान तरीन सूरत यही है कि या तो हम कुस्तुनतुनिया फतह करने के काबिल हो जाएं, और या खुसरो ये महसूस करे कि ये शहर नाकाबिल तस्खीर है और उसकी भलाई इसी में है कि वो अपनी साबिका फतूहात पर मुतमईन होकर बैठ जाए। मौजूदा हालात में मुझे ये तवक्को नहीं कि हम आइंदा 2-4 वर्ष तक भी कुस्तुनतुनिया फतह कर सकेंगे, लेकिन मैं इस उम्मीद पर खुसरो के अहकाम की तामील करता रहूँगा कि किसी न किसी दिन इंसानी खून के लिए उसकी प्यास बुझ जाएगी। और मुझे तवक्को है कि जब तक ऐसा वक्त नहीं आता, मेरी शरीक हयात हिम्मत और हौसले से काम लेगी। यूसिया ने कहा, मुझे आपकी परेशानियों का एहसास है और मैं वादा करती हूँ कि आइंदा इस मसले पर आपसे बहस नहीं करूँगी। नहीं यूसिया, यूँ ना कहो। आखिर तुम्हारे सिवा कौन है जिससे मैं बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का कर सकूं। मेरी ये हालत है कि मैं अपनी फौज को बासफोर्स में कूदने का हुक्म दे सकता हूँ, लेकिन उन्हें ये बताने की जुर्रत नहीं कर सकता कि मेरा हुक्म मानने से तुम डूब जाओगे। काश मेरे अफसरों में चंद आदमी ऐसे होते जिनसे मैं खुलकर बातें कर सकता। इन दिनों मैं बड़ी शिद्दत से ये महसूस कर रहा हूँ कि आसिम को मेरे पास होना चाहिए था। यूसिया ने कहा, आप उसे बुला क्यों नहीं लेते? सीन ने जवाब दिया, कल मुझे इतला मिली थी कि मिस्र से हमारी फौज के चंद दस्ते अनकरीब यहाँ पहुँचने वाले हैं। अगर वो उनके साथ ना आया तो मैं मिस्र के सिपा सलार के पास एलची भेज दूंगा। आसिम का जिक्र सुनकर फस्तीना के दिल में खुशगवार धड़कनें बेदार होने लगीं। यूसिया ने पूछा, ईरज का क्या हाल है? सीन ने जवाब दिया, ईरज से मैं बहुत ज्यादा खुश नहीं हूँ। अपने खानदानी असर रसूख के तुफैल कबल अज वक्त तरक्की करके वो हद दर्जा मगरूर हो गया है। फौज का कोई अफसर उससे खुश नहीं। चंद दिन हुए उसने एक उम्र रसीदा अफसर के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया था। मैंने उसे बासपुरस के लिए बुलाया तो वो शराब के नशे में चूर था। अगर उसके बाप का लिहाज ना होता तो मैं उसे बदतरीन सजा देता। अब मैंने ये फैसला किया है कि उसे कुछ अरसा के लिए रुखसत पर भेज दिया जाए। पिछले दिनों उसके बाप ने भी ये पैगाम भेजा था कि मैं अपने बेटे के लिए किसी सूबे की गवर्नरी हासिल कर रहा हूँ। यूसिया ने कहा, लेकिन इस उम्र में उसे इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दी जा सकती है? वो एक ऐसे खुशनसीब खानदान से ताल्लुक़ रखता है जिसके अफराद को कोई ओहदा देते वक्त ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी उम्र क्या है। और अब वो छोटा भी नहीं, उसकी उम्र 24 साल से ज़्यादा हो चुकी है।
اس کے باپ نے ایک بار پھر اس کی شادی کے متعلق لکھا ہے، اور اب میں اسے ٹالنے کے لیے یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ فسطینہ کی عمر ابھی چھوٹی ہے۔ فسطینہ پہلی مرتبہ اپنے باپ کے منہ سے اپنی شادی کے متعلق سن رہی تھی۔ اس نے مضطرب اور بے بسی کی حالت میں ادھر ادھر دیکھا اور فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ یوسیہ نے پوچھا، آپ نے اسے کیا جواب دیا ہے؟ کوئی جواب دینے سے پہلے میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن فسطینہ چلی کیوں گئی؟ کیا وہ ایرج کو پسند نہیں کرتی؟ یوسیہ نے جواب دیا، میں بھی آپ کے آنے سے پہلے اسے یہ سمجھا رہی تھی کہ ایرج سے شادی کے مسئلے پر میں اور تمہارے والد تمہاری پسند یا ناپسند کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ سین کچھ دیر پریشانی کی حالت میں یوسیہ کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، تمہیں میری بیٹی سے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ میں بذات خود ایرج سے مطمئن نہیں ہوں۔ میں کئی سال سے اس کا مطالعہ کر رہا ہوں اور مجھے اس کی سب سے بڑی خوبی یہی نظر آتی ہے کہ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس سے ناطہ جوڑ کر ہر ایرانی فخر کر سکتا ہے۔ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ ایران کے چند خوش وضع نوجوانوں میں سے ایک ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جب فسطینہ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کرے گی تو ایرج میں اسے کئی خوبیاں نظر آئیں گی۔ مجھے یقین ہے کہ فسطینہ کوئی ایسی خواہش نہیں کرے گی جس کی تکمیل سے اس کے باپ کے دوستوں کی تعداد میں کمی یا دشمنوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے۔ لیکن میں یہ درخواست کروں گی کہ آپ اس معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لیں اور مجھے اس بات کا موقع دیں کہ میں اسے نفع و نقصان سمجھا سکوں۔ سین نے کہا، فسطینہ کی شادی کے مسئلے میں جلد بازی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اب وہ 18 سال کی ہو چکی ہے۔ میرا خیال تھا کہ وہ ایرج کو پسند کرتی ہے، اور اگر اس نے ابھی تک اپنی شادی کے متعلق سنجیدگی سے سوچنا شروع نہیں کیا تو تم اسے یہ بآسانی سمجھا سکتی ہو کہ ایرج کے خاندان سے ناطہ جوڑنے میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ موجودہ حالات میں ایرج کے سوا ایران کا کوئی اور نوجوان ایک عیسائی ماں کی بیٹی سے شادی کرنے کی جسارت نہیں کرے گا، اور اگر کوئی یہ جسارت کرے بھی تو ہمیں یہ اطمینان نہیں ہوگا کہ وہ ایرج سے زیادہ اس کے تحفظ کی ضمانت دے سکتا ہے۔ اس سے شادی کرنے کے بعد اگر وہ اپنے گلے میں صلیب ڈال کر مدائن کے بازاروں میں گھومنا چاہے یا اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا گرجا تعمیر کر لے تو بھی ہمارا سب سے بڑا کاہن اس پر اعتراض کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ یوسیہ نے کہا، مجھے معلوم ہے، لیکن میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ آپ میری بیٹی کو سوچنے کا موقع دیں گے۔ سین نے برہم ہو کر کہا، میں نے یہ کب کہا ہے کہ آج ہی اس کی شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں؟ پھر وہ بلند آواز میں چلایا، فسطینہ، فسطینہ، ادھر آؤ۔ اور فسطینہ جو پردے کے پیچھے کھڑی ان کی باتیں سن رہی تھی کمرے کے اندر آ گئی۔ بیٹھ جاؤ بیٹی، میں کل صبح یہاں سے چلا جاؤں گا، اور یہ بات مجھے قطعاً پسند نہیں کہ تم ایک لمحہ کے لیے بھی میری آنکھوں سے اوجھل رہو۔ تم میرے لیے دعا کرتی رہتی ہو نا؟ فسطینہ نے جواب دینے کی بجائے آگے جھک کر اپنا سر سین کے کشادہ سینے پر رکھ دیا۔ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔